دوستو زو باٹنی میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے پرندے کے بارے میں ہے جس سے ہمارے سماج میں حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ الو ایک شکاری پرندہ ہے جو دن کے وقت سوتا ہے اور رات کو شکار کرتا ہے، لیکن ان کی کچھ اقسام دن کو بھی شکار کرتی ہیں۔ الو 3 اطراف سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ گردن کو 270 ڈگری تک آسانی سے گھما سکتا ہے۔ انسان اس بیچارے کے ساتھ بچھو والا سلوک کرتا ہے، اس لیے یہ ویران جگہوں پر رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ کھنڈرات میں رہتا ہے۔ یہ دنیا کے ہر ملک میں پایا جاتا ہے۔ ان کے پنجے اور چونچ عقاب کی طرح نوکیلے ہوتے ہیں، جن کی مدد سے یہ اپنے شکار کو چیڑ پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ الو خاموش اڑان بھرتا ہے۔ دوسرے پرندوں کی طرح ان کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ دنیا میں الو کے 6 خاندان پائے جاتے ہیں، لیکن اب صرف 2 خاندان دنیا میں باقی ہیں۔ نمبر 1 عام الو، نمبر 2 پہ بران الو۔ پاکستان اور انڈیا میں یہی 2 خاندان پائے جاتے ہیں۔ بران الو کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، چہرہ دل کی شکل کا ہوتا ہے، لیکن وہ دل جو لوگ محبوب کے نام کاغذ پہ بناتے ہیں۔ ان کے کان نمایاں نہیں ہوتے۔ بران الو کی دنیا بھر میں 220 قسمیں ہیں، جبکہ انڈیا اور پاکستان میں 30 قسم کی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ان کی خوراک چھوٹے جانور، پرندے، حشرات اور رینگنے والے جاندار ہیں۔ ان کی کچھ اقسام مچھلی کا شکار بھی کرتی ہیں۔ یہ ویران جگہوں پر موجود کھمبوں کی تاروں پہ بیٹھا نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے کوئی بھی جاندار بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ الو کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے بریڈنگ سیزن میں اپنے بچوں کی خوراک کے لیے چوہوں، چھپکلیوں، سانپ کا شکار کرتا ہے۔ یوں زہریلے جانداروں کی تعداد کنٹرول میں رہتی ہے۔ یہ ایک بریڈنگ سیزن میں 3000 زہریلے جانداروں کو شکار کرتا ہے۔ یہ گلیریاں، چوہے، خرگوش اور چڑیاں بھی کھاتا ہے، جو کسانوں کے دشمن ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کسانوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، تو الو انسان دوست ثابت ہوتا ہے۔ الو کے جھنڈ کو انگریزی میں پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں 3 راتیں اگر الو کی آواز سنائی دے تو خاندان میں کسی ایک کی موت تصور کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دے تو پڑوس کی موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایران میں الو کی آواز کو خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ ترکی میں بھی الو کو منحوس مانا جاتا ہے۔ انڈیا میں الو کو دیوی لکشمی مانا جاتا ہے۔ الو اتنا منحوس نہیں جتنا اس بیچارے پرندے کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اردو ادب میں الو کے نام کے کئی محاورے ہیں، جیسے اپنا الو سیدھا کرنا، الو بنانا، الو بننا، الو کا پٹھا اور الو کہیں کا کے محاورے مشہور ہیں۔ دوستو الو ایک ذہین اور انسان دوست پرندہ ہے۔ یہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا، البتہ انسان اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ پرندہ منحوس نہیں ہے۔ ہمیں اس پرندے کے بارے اپنی رائے بدلنی چاہیے۔ دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔